بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو پیشی خدمت ہے کہانی نیلا جھوٹ کا تیسرا حصہ۔ اگر آپ نے پہلی اور دوسری قسط سماعت نہیں فرمائی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں کلک کر کے آپ پہلی اور دوسری قسط ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں تیسری قسط کی جانب۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل EXL سٹوریز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ تم قبرستان پہنچو، میں نے خیر دین کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تھوڑی دیر میں بھی آ رہا ہوں۔ کیا اس واقعے کے بارے میں حفیظ جٹ کے گھر والوں کو اطلاع کر دوں؟ خیر دین نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں ضرور، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اب تو بتانا لازمی ہو گیا ہے۔ وہ سلام کر کے رخصت ہو گیا تو میں نے کانسٹیبل مراد علی کو پاس بلا لیا۔ مراد علی کا تعلق موضع حسین آباد ہی سے، اس کی ساری زندگی اسی تھانے میں گزری تھی۔ یہ لوگ پچھلی 3 نسلوں سے حسین آباد میں رہ رہے تھے۔ مراد علی میرے پاس آیا تو میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، مراد تم حفیظ جٹ کو جانتے ہو نا، جس کا ابھی 8-10 دن پہلے انتقال ہوا ہے؟ آپ اسی کی بات کر رہے ہیں نا؟ اس نے تصدیقی انداز میں پوچھا۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، ہاں میں اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ جی ملک صاحب، میں حفیظ جٹ کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ بلکہ میں تو حسین آباد کے ایک ایک بندے کو جانتا ہوں۔ فی الحال میں حفیظ جٹ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ تم اس کے کردار کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ کس قسم کا انسان تھا؟ میری معلومات کے مطابق تو حفیظ جٹ ایک بڑا انسان تھا ملک صاحب، مراد علی نے جواب دیا۔ اپنے کام سے کام رکھنے والا، نماز روزے کا پابند، ایک نیک انسان جس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ مرحوم حفیظ جٹ کے بارے میں کچھ اسی قسم کے تاثرات کا اظہار گورکن خیر دین نے بھی کیا تھا، اور یہی بیانات میری الجھن کا باعث بھی تھے۔ میرا ذہن یہ ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا کہ کسی نیک و پارسا آدمی کو قبر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ مراد حفیظ جٹ کو کتنے عرصے سے جانتے ہو؟ میں نے کانسٹیبل سے سوال کیا۔ جب سے وہ حسین آباد میں ہے، مطلب یہ کہ تھا۔ تو کیا وہ کہیں اور سے آ کر یہاں آباد ہوا تھا؟ جی ہاں، اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ میں نے سنا ہے کہ حسین آباد آنے سے پہلے یہ لوگ چک جھمرا میں رہتے تھے۔ حسین آباد وہ کتنا عرصہ پہلے آئے تھے؟ کوئی 5 سال پہلے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ملک صاحب خیریت تو ہے نا؟ مجھے خاموش ہوتا دیکھ کر مراد علی متجسس انداز میں استفسار کیا۔ آپ اچانک حفیظ جٹ میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں لینے لگے ہیں، وہ بھی گورکن کی آمد کے بعد؟ وہ 2 دن روزانہ صبح تھانے میں بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا تم نے گورکن سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ بہت پوچھا ہے، لیکن اس نے کچھ بتایا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، میں نے کہا۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں کانسٹیبل مراد کو حفیظ جٹ کی قبر کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر میری بات سنتا رہا، اور میرے خاموش ہونے پر وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بے چینی سے بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ملک صاحب؟ یہ ہو چکا ہے، اور پچھلی رات تو میں نے اپنی آنکھوں سے نیلی آگ کا نظارہ دیکھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس کی اذیت ناک آوازیں بھی سنی۔ حفیظ جٹ تو بہت ہی نیک بندہ تھا جناب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ مجھے تو بالکل ہی یقین نہیں آ رہا۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ قبرستان چلو گے مراد علی؟ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر شاید تمہیں یقین آ جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حفیظ جٹ کو پیش آنے والے واقعات کی خبر میرے تھانے کے عملے میں سرایت کر گئی۔ مجھے امید تھی کہ دوسری جانب حسین آباد میں بھی یہ سنسنی خیز خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی ہوگی، کیونکہ میں نے گورکن کی زبان پر پڑے مصلحت کے تالے کو اپنے ہاتھوں سے کھول دیا تھا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ ادھر قبرستان میں بھی خاصی بھیڑ سے واسطہ پڑے گا۔ میری توقعات 100% درست ثابت ہوئی۔ جب میں کانسٹیبل مراد علی کے ساتھ قبرستان پہنچا تو وہاں لگ بھگ 2 درجن افراد حفیظ جٹ کی قبر کا بالفاظ دیگر قبر کا تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ پولیس کی آمد کے پیش نظر کچھ لوگ تو خود ہی پیچھے ہٹ گئے،
اور کچھ کو مراد علی نے ڈانٹ ڈپٹ کر پیچھے ہٹا دیا تو میں حفیظ جٹ کی قبر کے عین اوپر پہنچ گیا۔ پھر میں نے وہاں جو کچھ دیکھا وہ انتہائی عبرت ناک اور دل ہلا دینے والا تھا۔ گزشتہ رات میں نے اسی قبر کے اندر سے وحشت ناک اور پرسوز آوازیں ابھرتی محسوس کی تھی، جیسے کسی انسان کو اذیت ناک انداز میں نشانہ بنایا جا رہا، اور اس کے ساتھ ہی مذکورہ قبر کو نیلی آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں بھی دیکھا تھا۔ اور اب خدا کی پناہ، رات کو قبر آگ میں جل تو رہی تھی مگر ویسے دیکھنے میں صحیح سلامت نظر آتی تھی، اور اب یہ مکمل طور پر کھلی پڑی تھی۔ محاورتاً اس کے لیے قبر کا پھٹنا جیسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ قبر کے اندر کی ہر شے کا رنگ نیلگوں دکھائی دیتا تھا، حتیٰ کہ مٹی بھی گویا نیل چڑی نظر آ رہی تھی۔ حفیظ جٹ کی لاش جل کر کوئلہ بن چکی اور اس پر کفن کا نام و نشان نہیں تھا۔ لاش کی برائے نام باقیات میں بھی نلاہٹ پائی جاتی تھی۔ الغرض یہ ایک عبرت انگیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر تھا۔ وہاں موجود لوگوں میں چیم گوئیاں بھی جاری تھیں۔ لوگ بھانت بھانت کی باتیں کر رہے تھے، کوئی اس کو سازش قرار دے رہا تھا تو کوئی کسی کفن یا ہڈی چور گروہ کی سرگرمی کہہ رہا تھا۔ ایک شخص نے تبصرہ کیا کہ گزشتہ سال والا ہڈی چور گروہ ایسی سرگرمی کر کے لوگوں کو قبرستان سے دور رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ لوگ اپنا کام آسانی سے کر سکیں۔ اس شخص نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، ورنہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ حفیظ جٹ جیسے نمازی اور پرہیزگار شخص کی قبر کے ساتھ یہ حشر ہو۔ وہ تو اللہ کا نیک بندہ تھا۔ ایک جانب سے تیکھا بیان آیا، نیتوں کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو صرف انسان کے ظاہری اعمال ہی کو دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے حفیظ جٹ اپنی 55 سالہ زندگی میں کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہوا ہو جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے اس شخص کی جانب ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا جس نے حفیظ جٹ کے گناہگار ہونے کی بات کی تھی۔ مجھے یہ محسوس کرنے میں ذرا دقت نہ ہوئی کہ حسین آباد میں بسنے والوں کی اکثریت مرحوم حفیظ جٹ کو اللہ کا نیک بندہ تصور کرتی۔ میں نے اس شخص کو بغور دیکھا جس نے حفیظ جٹ کے خلاف اظہار خیال کیا تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا، عمر 30 کے قریب رہی ہوگی، رنگ گندی اور سر کے بال گھنگریالے تھے۔ میں نے اس بندے کو اپنی یادداشت میں محفوظ کرتے ہوئے بآواز بلند کہا، اگر آپ لوگوں کے تبصرے ختم ہو گئے ہوں تو میں بھی اپنی کارروائی شروع کروں۔ سب لوگ یکا یک خاموش ہو گئے۔ میں نے باری باری سب کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد سوال کیا، یہاں پر حفیظ جٹ کے گھر والوں میں سے بھی کوئی موجود ہے؟ سب لوگ متلاشی نظروں سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ پھر ایک نوجوان آگے بڑھا، اس کی عمر 18 کے قریب رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اس سے ملتی جلتی شکل کا ایک اور نوجوان نکل کر سامنے آیا۔ وہ 20 کے آس پاس نظر آتا تھا۔ پہلے والے نوجوان نے تعارف کراتے ہوئے کہا، جناب ہم دونوں بھائی ہیں اور یہ ہمارے ابا جی کی قبر ہے۔ وہ دونوں گویا بدنصیب مرحوم حفیظ جٹ کے بیٹے تھے۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر پوچھا، تم دونوں کے نام کیا ہیں جوانوں؟ میرا نام سلطان ہے، نسبتاً چھوٹے نوجوان نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا۔ پھر دوسرے جوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ میرا بڑا بھائی ریحان ہے۔ ریحان اور سلطان، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا، تم لوگوں نے اپنی باپ کی قبر کی حالت دیکھی ہے؟ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہو گے؟ کیا کہیں جناب؟ ریحان نے بیچارگی سے گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سلطان نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور بولا، آپ ہم سے کیا جاننا چاہتے ہیں تھانے دار؟ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ ان میں بڑا بھائی ریحان طبعاً سادہ تھا، جبکہ چھوٹا بھائی سلطان تیز ترار اور چلاک نظر آتا تھا۔ میں نے اس کے استفسار کے جواب میں بتایا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں برخوردار کہ تمہارے والد کی قبر کے ساتھ یہ سب کیا ہوا ہے، جبکہ کم و بیش ہر شخص کی زبان یہ گواہی دے رہی ہے کہ حفیظ جٹ ایک نیک اور پرہیزگار انسان تھا۔ مخلوق خدا کو اس سے کسی قسم کا گلہ شکوہ تکلیف پریشانی نہیں تھی، پھر اس کی قبر عذاب الہی کے نشانہ کیوں بنی؟ تھاندار صاحب، سلطان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ابا جی بہت نیک اور عبادت گزار انسان تھے۔ وہ ہمارے لیے نہایت ہی مہربان اور شفیق باپ تھے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت میں ہوتا ہے۔ عذاب قبر کا تو سوال ہی پیدا نہیں۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ابا جی کی قبر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی سوچی سمجھی اور گہری سازش کا نتیجہ ہے۔ جہاں تک منظور کی بکواس کا تعلق، اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، تو اس سلسلے میں میں یہی کہوں گا کہ آئینے میں انسان کو اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ منظور کون؟ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے پوچھ لیا۔ میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا،
جو ادھر ٹالی کے نیچے کھڑا ہے منظور پھل فروش۔ میں نے اپنی نگاہ کو سلطان کے اشارے کے تعاقب میں دوڑایا تو وہ اس گھنگریالے بالوں والے دبلے پتلے دراز قامت شخص پر جا کر رک گئی جس نے تھوڑی دیر پہلے حفیظ جٹ کے بارے میں اظہار کیا تھا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔